اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 سے 76 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، پس اسے کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو۔ یہ اس سورت کا آخری رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس میں دو طرح کی دعوت ہے، ایک عمومی دعوت ہے، ایک خصوصی دعوت ہے۔ عمومی دعوت اس آیت سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الناس کا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، سب انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور ایک خصوصی دعوت ہے جو آخری دو آیات میں بیان کی جائے گی، جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا جائے گا، یعنی وہاں ایمان والوں کو ایک خصوصی دعوت دی جائے گی۔ تو یہاں سب انسانوں کو غور کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، ذرا کان لگا کے سنو، تمہارے لیے ایک مثال ہم بیان کرتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا کر ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا، وہ ہرگز تخلیق نہیں کر سکتے، ذبابا، کوئی مکھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، یعنی سارے بھی ان کے معبود باطل کٹھے بھی ہو جائیں اور یہ بھی سب ان کے ساتھ مل جائیں، تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَأَن يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے، چھین کے لے جائے، سلب کا معنی ہوتا ہے زبردستی چھین کے لے جانا، یعنی ان کی خوراک میں سے مکھی جب کوئی چیز اٹھا کے لے جاتی ہے، لا یستنقذوہ منہ، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے، یعنی یہ اتنے بے بس مخلوق ہیں۔ مکھی تخلیق کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی اگر ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو وہ چیز اس مکھی سے یہ چھڑا نہیں سکتے۔ ضعاف الطالب والمطلوب، کس قدر کمزور ہیں طالب بھی اور مطلوب بھی۔ طالب اور مطلوب یعنی جس کی پوجا کی جا رہی ہے بت، اور پوجا کرنے والے پجاری کتنے کمزور ہیں، کتنے ضعیف ہیں۔ اسی مضمون کو ایک اور انداز میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا اندادن، بت، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس توحید کا کیا سبق ہے؟ توحید یہ ہے، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یعنی کوئی محبوب نہیں اللہ کے سوا، کوئی مقصود نہیں اللہ کے سوا، کوئی مطلوب نہیں اللہ کے سوا۔ جو شخص توحید کے اس تصور تک نہیں پہنچ سکتا اور اللہ کی معرفت اس انداز میں حاصل نہیں کر سکتا، اس کے ذہن کی پستی اسے اللہ کو چھوڑ کر طرح طرح کی چیزوں کی پرستش کرنا سکھاتی ہے۔ پھر اسی ڈگر پر چلتے ہوئے کوئی وطن پرست بن جاتا ہے، کوئی قوم پرست بن جاتا ہے، کوئی دولت کا پجاری بن جاتا ہے، تو کوئی اپنے ہی نفس کو معبود بنا کر اپنے ہی حریم ذات کے گرد طواف شروع کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، حق قدرہ، جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ایسے لوگ اللہ کی کما حقہ معرفت حاصل نہ کر سکے اور جلال و جمال الہی کی کوئی جھلک نہ دیکھ سکے،
یوں دنیا اور اس کی چیزوں کو اصل مطلوب اور مقصود سمجھ کر اس عروس ہزار داماد کے عاشق بن بیٹھے، یعنی اس دنیا کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی معرفت نہ حاصل کر سکے جیسا کہ اس کی معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ بہت قوی ہے، طاقت والا ہے، عزیز ہے، سب پر غالب ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ میں کوئی کمزوری ہے اور اس کی مخلوق ہوتے ہوئے یہ اس کی عبادت نہیں کرتے، نہیں، اللہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ غالب ہے ہر چیز پر، لیکن اس کی قانون فطرت ہے کہ وہ ہر انسان کو اس دنیا میں مہلت دیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یصطفی، اللہ نے چن لیے من الملائکۃ فرشتوں میں سے، رسلا رسول، ومن الناس اور انسانوں میں سے بھی، یعنی اللہ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم فرشتے لے کر انسان رسولوں تک آتے ہیں، اور پھر وہ بشر رسول اپنے ساتھ کے انسانوں کو وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع بصیر، سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہاں رسالت کے دو واسطوں کا ذکر کر دیا گیا، جس میں ایک رسول ملک ہے یعنی فرشتوں کا رسول، اور دوسرا رسول بشر ہے۔ چنانچہ فرشتوں میں سے حضرت جبریل کو علیہ السلام کو چنا گیا، اور انسانوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، اور یوں رسول ملک کے ذریعے رسول بشر تک پیغام پہنچایا گیا تاکہ وہ اپنے ابنائے نوح تک اسے پہنچا دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے۔ آگے اور پیچھے سے ایک تو مراد یہ ہے کہ اللہ ان کے حال، ماضی، مستقبل سب کو جانتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ یہ دنیا میں کر کے آئے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جو قیامت میں ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لٹا دیے جائیں گے، یعنی جو کچھ بھی ہے آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر معاملے کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔